یہ مقبوض بلوچستان آج منگل 25 جولائی سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ میں پولیس اہلکاروں پر بم حملے میں ایک اہلکار ہلاک، 4 زخمی کر دیے ہیں ڈی ایل اے۔ کیچ اعتراف جرم کے بعد ریاستی مخبر کو ہلاک کر دیا بی ایل اے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے بلوچستان کے جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کی عدم بازیابی خلاف آج 25 جولائی کو 3 بجے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگال اور بی ایس او پجار نے اپنے کارکنوں سے احتجاج میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے۔ بلوچستان کے سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹروں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ باعث تشویش ہے۔ ینگ ڈاکٹر چمن میں 2 لیویز اہلکار ہلاک کرنے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ کلات باپ بیٹے قتل، تمبو میں ایک شخص قتل، ماشکل سے نعش برآمد ہوا۔ کلات دشت قرآن ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ قمبر خان ذاتی دشمنی پر دوسرے فریق کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ سادہ لوگ عوام کو دوسرے فریق کے خلاف اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لورا لائی مغوی بازیاب، ملزمان گرفتار۔ کلات اور شیرانی روڈ حادثات میں خاتون سمیت 2 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ کوہ سلیمان سانپ کے ڈسنے سے 3 افراد ہلاک، ہسپتال میں ویکسین نہ ہونے پر علاقہ مکینوں کو تشویش۔ تربت لائن سپرنٹنڈنٹ ناصر کرنٹ لگنے سے شدید زخمی ہو گئے۔ کوہلو کے لائبریری پر قبضہ کرنا نوجوانوں کے تعلیم پر تالا لگانے کے مترادف ہے، سخت قدم اٹھائیں گے طلباء الائنس۔ دال بندین ٹول ٹیکس خلاف پہیہ جام رہا، مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایک شہر میں 2 ٹیکس دینا قابل قبول نہیں ہے۔ لسبیلک علاقہ کنر سنری میں گیسٹرو کی وبا، محکمہ صحت کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جی این بلوچ نے کہا ہے کہ سرمچاروں نے پیر کی رات کوئٹہ میں اسپینی روڈ پر قابض پاکستانی ذیلی فورس پولیس کو ایک ریموٹ کنٹرول آئی ای ڈی حملے میں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے، جس کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دھماکے کے بعد قابض فورسز نے مذکورہ مقام کا گھیراؤ کر کے میڈیا میں اپنے نقصانات چھپانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ڈھنڈار میں دشمن فوج کے ایک اہم ایجنٹ شاکر ولد حسین کو سرمچاروں نے حراست بعد ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بات بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قابض پاکستانی فوج کے اہم ایجنٹ شاکر کو سرمچاروں نے 12 جولائی کو گرفتار کر لیا۔ دشمن فوج کے معاون کار کو جوہد آزادی کے خلاف اعتراف جرائم کے بعد 17 جولائی کو موت کی سزا دی گئی۔ ترجمان نے کہا ہے کہ مذکورہ ریاستی ایجنٹ کافی عرصے سے سرگرم تھا، 20 سے زائد ساتھیوں کے شہادت میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ درجنوں فوجی آپریشنوں میں براہ راست دشمن پاکستان فوج کا معاون کار تھا۔ چمن میں فائرنگ کے 2 الگ واقعات میں 2 لیویز اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پہلا واقعہ مال روڈ کے قریب کسٹم کے عقب گنج روڈ پر پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے لیویز اہلکار رحمت اللہ ہلاک، جبکہ دوسرا واقعہ قلی احمد شاہ خان میں پیش آیا، جہاں فائرنگ میں لیویز اہلکار سمیع اللہ ولد محمد افضل کو مسلح افراد نے قتل کر دیا۔ مزید کارروائی لیویز کر رہی ہے۔ آخری اطلاعات ہے کہ دونوں حملوں کی ذمہ داری تحریک طالبان نے قبول کی ہے۔ کلات کے نواحی علاقہ بشمی کے مقام پر نامعلوم موٹر سائیکل سوار افراد نے فائرنگ کر کے میرجان نامی شخص کو اس کے بیٹے علی اکبر سمیت ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے۔ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد کے تحصیل تمبو کے علاقہ نوتال میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، جس کے نتیجے میں عبدالستار نامی شخص ہلاک ہو گیا۔ واشو کے سرحدی تحصیل ماشکیل میں لدکش کے ایریا سے ایک شخص کی گولیوں سے چھلنی نعش برآمد ہوئی، جس کی شناخت شبیر احمد ولد محمد شریف سومالانی کے نام سے ہوئی ہے۔ اہل خانہ کے مطابق وہ گزشتہ دن گھر سے باہر گیا تھا اور آج ان کی نعش ملی ہے۔
لورالائی میں پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 4 ملزمان کو گرفتار کر کے مغوی کو بازیاب کر لیا۔ پولیس کے مطابق لورالائی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مطلوبہ نامزد ملزمان عبدالستار اور عبدالجبار ساکن پٹھان کوٹ لورالائی کو گرفتار کر لیا، جبکہ دوسری کارروائی میں پولیس نے مغوی عصمت اللہ کو بازیاب کر کے 2 نامزد ملزمان سردار اور سلطان محمد ساکن لورالائی نامی ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ضلع شیرانی ڈی آئی خان شاہراہ شیرانی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار خاتون موقع پر ہلاک، جبکہ اس کا شوہر محفوظ رہا۔ کل حاتمی غوث آباد کے مقام پر کراچی سے کوئٹہ جانے والی کوچ اور پک اپ میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں اسلم ولد عادل نامی شخص ہلاک، 3 افراد محبوب علی ولد لال محمد، شمن علی ولد غلام قادر اور سلیم ولد مور زخمی ہو گئے۔